جو لوگ انبیاء کے مشن کے قریب ہیں، انبیاء کی زندگی کے قریب ہیں، انبیاء کی محنت دین کے قریب ہیں، وہ لوگ تکلیفوں اور مشقتوں کو زیادہ برداشت کریں گے اور ان پہ زیادہ آزمائشیں آئیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے آنے والی تکلیف، پریشانی، غم، میں نے کہا وہ ہم خود اپنے رویوں سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ عذاب ہے یا امتحان ہے۔ قرآن نے کہا نا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم تمہیں دنیا میں عذاب ادنا چکھائیں گے، جو عذاب اکبر ہے وہ تو آخرت میں ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ دنیا میں آنے والی تکلیف عذاب ہے یا دنیا میں آنے والی تکلیف رحمت ہے، اس کا فیصلہ ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ اگر اس تکلیف اور مشقت کی وجہ سے مجھے اور اللہ یاد آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ تکلیف، یہ مشقت وہ والی ہے جو والدین اپنی اولاد سے کیا کرتے ہیں۔ انہیں تکلیف کسی مقصد کے لیے، ڈاکٹر اگر آپریشن کرتا ہے، جسم کو کاٹتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے تو بھلے کے لیے، فائدے کے لیے۔ یا ماں باپ اپنے بچوں کو، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، انہیں نہلانے کے لیے اگر ماں اٹھا کے لاتی ہے تو شور کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے بھاگ جائے ہم، لیکن وہ بچہ اس وقت تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میری ماں شاید مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے، حالانکہ اس کی ماں اسے صاف کر رہی ہوتی ہے۔ اگر وہ اس وقت کی تکلیف ماں بھی برداشت نہ کرے تو بچے کے مزاج کے اندر گندا پن، میلا پن، یہ چیز آ جائے گی اور وہ اپنی ساری زندگی میں طہارت، نظافت اور نفاست کا خیال نہیں رکھے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالی ہم پر کچھ چیزوں کو بطور آزمائش اتارتے ہیں۔ ہمیں کوئی بیماری ہوئی، کوئی تکلیف ہوئی، کوئی مشقت ہوئی، کچھ بھی ہوئی، اگر ہم اس تکلیف، اس مشقت، اس بیماری پر اپنے مالک کو یاد کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر رحمت فرمائی ہے۔ لیکن اگر اس تکلیف، اس مشقت، اس آزمائش پر ہم نے واویلا شروع کر دیا، اللہ کی ذات سے ہم نے شکوے شروع کر دیے اور ایسی ایسی باتیں ہم نے اپنی زبان اور منہ سے کہنا شروع کر دی کہ جو ہمارے ایمان پر نشتر چلاتی ہے، تو پھر یہ یقین کر لیجئے کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ یہ وہ عذاب ہے جسے قرآن نے عذاب ادنا کہا ہے۔ تو یہ فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا۔ ایک مصیبت اور آزمائش حضرت ابراہیم پر وہ آئی کہ جب وہ نار نمرودی میں ڈالے گئے، انہوں نے اس نار نمرودی کو اللہ کی ذات عالی پر یقین کر کے، اعتماد کر کے برداشت کیا، اللہ نے اسے ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ ایک وقت وہ آیا حضرت ابراہیم پر جب حکم ہوا کہ اپنی اولاد کو، اپنے اہل کو اس مکہ کی بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کر چلے جائیں، جہاں نہ پانی، کچھ بھی نہیں، خشک وادی، کچھ بھی نہیں، ایک ویرانہ ہے۔ آج تو وہ ایک ایسا شہر، امن کا ایک ایسا گہوارہ بنا ہوا ہے، رونقیں ہی رونقیں ہیں۔ حضرت ابراہیم کو تو اس وقت کہ جب وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ایک چھوٹے سا شیرخوار بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس وادی کے اندر، یہ کتنا بڑا امتحان تھا، چھوڑ دیا، اس امتحان کو قبول کر لیا۔ اللہ کی طرف سے آنے والی اس آزمائش، اس تکلیف، اس مشقت کو حضرت ابراہیم نے اللہ کی رحمت سمجھ لیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جس بچے کو حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگا تھا، اسی بچے کی گردن پر چھری چلانے کا حکم آ گیا۔ اس سے بڑی تکلیف، اس سے بڑی مشقت، اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اولاد کے لیے، اولاد کی محبت میں لوگ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ وہ چہیتا بچہ، وہ چھوٹی عمر کے اندر وہ کھیلنے کودنے والا بچہ، اللہ نے کہا گردن پہ چھری چلا دو۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے اس حکم پر بھی عمل کیا، اگرچہ اللہ نے ان کو محفوظ کر لیا، بچا لیا، ایک امتحان تھا یہ۔ بیٹے کے دل کے اندر بھی جذبہ یہی تھا، ابا جی جو اللہ نے حکم دیا کر گزریے، چلائیے چھری میرے گلے کے اوپر،
یہ مشقت، یہ تکلیف اسی لیے کہا کہ سب سے زیادہ آزمائش کے پہاڑ اگر کسی پر دنیا میں ٹوٹے ہیں، نبیوں پہ ٹوٹے ہیں، لیکن حضرات انبیاء نے ان تکالیف، ان مصیبتوں، ان تکلیفوں اور مشقتوں پر اللہ سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ مالک الملک کے سامنے یہ التجائیں تو کی ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں آزمائش سے بچا لے، عافیت والی زندگی دے دے، یہ دعائیں تو کی ہیں، لیکن شکوہ نہیں کیا کہ ایسا شکوہ کر کے اللہ جل جلالہ کی ناراضگی کو ہم مول لے لیں۔ ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہماری زندگی جو کشمکش میں گزر رہی ہے نا، ہمیں جو پے در پہ کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، حضرات انبیاء کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس لیے کہ نبیوں نے پریشانیوں میں بھی اللہ کے سامنے اپنی جبین کو جھکایا، مخلوق کے سامنے جبین کو نہیں جھکایا کہ ان کے سامنے جھکیں وہ ہماری مصیبت کو دور کریں گے، وہ ہمارے بیڑے کو پار کریں گے، نہیں۔ یہ امت کا ایک بنیادی عقیدہ ہے اہل اسلام کا کہ ہم، قرآن سورہ فاتحہ خود کہتے ہیں ایاک نستعین، اے اللہ ہم ہر معاملے میں تجھ ہی سے مدد کو طلب کرتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کتنی طویل بیماری لگی، سالہ سال پر مشتمل بیماری، شیطان حضرت ایوب کے پاس آیا نا علیہ السلام کے پاس، ان سے مناظرہ کیا، ان کو یہ دھوکہ دیا کہ اللہ نے آپ کو جو اس تکلیف کے اندر ڈالا ہے یہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے ڈالا ہے، آپ سے یہ گناہ ہوا اس لیے اللہ نے آپ کو اس تکلیف میں ڈال دیا۔ پھر اس پر اس نے دلائل لانے شروع کر دیے، ادھر ادھر سے باتیں جوڑ کر حضرت ایوب کو یہ سمجھانے کی اس نے کوشش کی کہ آپ پر ہونے والی تکلیف در حقیقت آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، میں یہ دعا تو اللہ سے کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے اس آزمائش اور اس امتحان سے نجات دے دے، شفا دے دے، لیکن میں اللہ سے شکوہ نہیں کرتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے دل کے اندر شبہات کو ڈالنے کی کوشش، حضرت ایوب کو اللہ نے جو صحیفہ دیا، بائبل کے اس صحیفے کے اندر حضرت ایوب کی اور اس شیطان کا یہ مناظرہ اور یہ مباحثہ وہاں نقل ہے کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ آپ نے مجھے تکلیف میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، اور آپ ہی سے یہ التجا کرتا ہوں کہ انت ارحم الراحمین، رحم کرنے والی ذات بھی ہے اللہ آپ ہی کی ہے۔ تو حضرات انبیاء کی مزاج سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ آنے والی تکلیف، مشقت پہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ نہیں کہ ہم ان تکلیفوں اور ان مشقتوں میں اللہ سے شکوے شروع کر دیں، یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ ایک آدمی کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی علیہ السلام، حضرت خضر کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، یہ کوئی ان سے ملاقات کوئی محنت سے یا کسبی چیز نہیں ہے کہ دعائیں کر کے کوئی ملاقات ہو، یہ اللہ کی طرف سے کچھ ایسا وہبی طور پر، عنایتی طور پر کچھ ایسی عنایت ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسا ملاقات کا سبب بن جائے، اگرچہ ان کی زندگی، ان کی موت کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت یہ کہتی ہے وہ زندہ نہیں ہے، اہل تصوف اور تزکیہ ان کی ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ زندہ ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ ان سے ایک شخص کی ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے مواعظ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس نے حضرت خضر سے یہ کہا کہ اللہ آپ کی دعا کو قبول کرتے ہیں، میرے لیے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ہر پریشانی سے نجات دے دے۔ تو حضرت خضر نے اس سے فرمایا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ جل جلالہ تجھے ہر پریشانی سے نجات دے دے، یہ دنیا تو ہے ہی غموم کی جگہ، البتہ میں تمہارے لیے یہ دعا کر سکتا ہوں اگر تم ایسا کر لو۔ اس نے کہا کیا دعا؟ کہ تم ایسا کرو، گھومو پھرو اور اس دنیا میں دیکھو جا کر کوئی ایسا آدمی مجھے بتلا دو کہ جو بہت راحت کے اندر ہے، سکون کے اندر ہے، تو اس آدمی کے بارے میں مجھے بتلاؤ، میں اللہ سے یہ دعا کر دوں گا کہ اے اللہ تو اسے اس کی طرح بنا دے، وہ اگر راحت میں ہے تو تجھے بھی راحت مل جائے گی۔ اس آدمی نے سیر شروع کر دی ایسے آدمی کی تلاش کہ مجھے ایسا آدمی مل جائے
کہ جس کی زندگی بڑی خوبصورت ہو، جس کو زندگی میں کبھی غم نہ آیا ہو، پریشانی نہ آئی ہو، تو خیر وہ تلاش کرتے کرتے اسے ایک زرگر، ایک جولر سے اس کی ملاقات ہوئی. بڑی خوبصورت اس کی دکان، بڑے خوبصورت اس کے مکانات، سواریاں اور اسی طریقے سے خوبصورت محل. اس نے سوچا اچھے اچھے جوان اللہ نے اس کو اولاد دی. اس نے سوچا کہ اس سے اچھی راحت والی زندگی تو شاید ہی کسی کے پاس ہو. اللہ نے اسے دنیا بھی دی ہے، اولاد بھی دی ہے، مکان بھی دیا ہے، سواری بھی اچھی دے دی، کاروبار بھی اچھا دے دیا، تو اس سے اچھی زندگی اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اس نے جا کر حضرت خضر سے جانے سے پہلے اس نے کہا میں اس سے پوچھ بھی لیتا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ میں نے ظاہری طور پر اسے دیکھا، اندر سے یہ بھی پریشان ہو. تو اس آدمی نے جب اس زرگر سے ملاقات میں جب اس سے یہ بات پوچھی تو اس نے کہا یہ جو تو ظاہری طور پر جتنا کچھ دیکھ رہا ہے نا، یہ سارے کا سارا اس کو دیکھ کر تو میرے بارے میں یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ میں راحت میں ہوں، میں سکون میں ہوں. اللہ کی قسم دنیا کا سب سے زیادہ پریشان آدمی میں ہوں. تجھے جو باغ و بہار نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے میرا کاروبار دولت ہے، لیکن مجھے گھر سے ایک ایسی پریشانی لاحق ہے، میں روز جو ہے نا وہ نمک کی طرح پگھلتا رہتا ہوں، یا پگھلنے والی کسی چیز کی طرح غم سے پگھل رہا ہوں. میری ظاہری حالت کو دیکھ کر تو یہ کہتا ہے تو راحت والا ہے. اس آدمی نے جا کر حضرت خضر سے کہا کہ میں نے آپ سے جس دعا کا مطالبہ کیا تھا مجھے تو کوئی ایسا آدمی نہیں ملا کہ میں آپ کو اس کی مثال پیش کر کے یہ کہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں میں اس کی طرح ہو جاؤں. حضرت خضر نے فرمایا میں اللہ سے تمہارے لیے عافیت کی دعا مانگ لوں گا. اس دنیا میں جو اللہ کا سب سے زیادہ محبوب آدمی تھے وہ انبیاء تھے. اگر اللہ نے ان پر آزمائشوں کو اتارا، تکلیفوں کو اتارا، مشقتوں کو اتارا، تو دنیا میں ان سے زیادہ محبوب کون ہو سکتا ہے کہ جو تکلیف اور غم سے آزاد ہو؟ ہاں کفار، اللہ نے کافروں کو دنیا کے اندر ہی ان کے عمل کا بدلہ دینا ہے. جیسے بعض اہل علم نے لکھا نا کہ ایک مسلمان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں زیتون مجھے مل جائے، اس کے گھر میں موجود ہے، دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ زیتون کو کھاؤں، پیوں، استعمال کروں. اور ایک یہودی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے مچھلی کہیں سے مل جائے. اللہ جل جلالہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، ایک فرشتہ مسلمان کے پاس گیا، ایک فرشتہ اس یہودی کے پاس گیا. دونوں فرشتوں کی ملاقات ہوئی تو دونوں نے اپنے اپنے فرائض ایک دوسرے کو بتلائے. اس نے کہا مجھے مسلمان کے پاس بھیجا اور اللہ نے حکم یہ دیا ہے اس مسلمان کے گھر کے اندر جو زیتون کی بوتل یا برتن جو بھی ہے اسے گرا دو تاکہ وہ اسے استعمال نہ کر سکے. حالانکہ اس کی خواہش تھی کہ مجھے زیتون ملے. اور اس یہودی کے بارے میں فرمایا کہ اس کو مچھلی کی خواہش ہے. تو دوسرے فرشتے نے یہ کہا کہ مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں اس کے گھر کے قریب تالاب کے اندر کوئی مچھلی ڈال دوں تاکہ وہ اس کو کھائے. اب یہ دونوں بڑے حیران ہیں، دونوں کے دل کے اندر ایک خواہش، اور اللہ نے دونوں فرشتوں کو بھیجا لیکن حکم دونوں کو الگ الگ دیا. اللہ کی حکمتیں کون جانے. واپسی پر جب یہ کام اللہ کے حکم سے تمام ہوا تو ان فرشتوں نے اللہ سے یہ سوال کیا تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہمارا ایک اصول ہے، ہم اپنے اس مومن بندے کو جس کی زندگی اچھی گزرتی ہے یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ ہمارے پاس آئے نا تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر آئے تاکہ یہاں ہم اس کو اپنی نوازشات سے نوازتے رہیں. اور کافروں کے بارے میں ہمارا اصول یہ ہے کہ اگر انہیں دنیا میں کوئی نیکی کی ہے نا تو اس کا اجر ہم دنیا میں ہی ان کو دے دیں، ہمارے پاس آئیں تو کوئی نیکی ان کے کھاتے میں نہ ہو. بس یہ ایک اصول تھا کہ اس مسلمان کے دل کے اندر زیتون کی جو خواہش تھی ہم نے اس کو تکلیف میں ڈال دیا کہ یہ خواہش پوری نہ ہو. کیوں؟ اس کے ذمے کچھ ایسے گناہ، کچھ ایسی لغزشیں تھیں. اللہ نے کہا میں اس تکلیف میں ڈال کر وہ لغزشیں اس کی دور کر دیتا ہوں. یہ دونوں آدمی مسلمان اور یہودی مرگ الموت میں تھے، موت کے قریب بیماری کے اندر مبتلا تھے. تو اللہ نے فرمایا میں اس مسلمان کو اپنے قریب موت، چونکہ ان پر موت آنے والی ہے تو میں نے چاہا کہ میں اسے اپنے پاس اس حال میں بلاؤں کہ اس کی زندگی کی تھوڑی جو لغزشیں ہیں وہ اس آزمائش میں ڈال کر، میں اس بیماری میں ڈال کر میں ان لغزشوں کو بھی دور کر دوں. اور یہ کافر نے کچھ اچھے کام کیے تھے
تو میں نے اس لیے اسے وہ کھلا دی کہ اسے دنیا کے اندر اچھے کام کا بدلہ میں دنیا میں ہی دے دوں، میرے پاس یہ آئے تو اس کے پاس کوئی نیکی اور اجر نہ ہو۔ ہم بیمار بھی ہوتے ہیں لیکن اس بیماری کو اللہ کی رحمت سمجھے، اللہ کی محبت کا ایک مظہر سمجھے۔ اب یہ نہیں کہ ہم اللہ سے الحمدللہ ہی کہتے رہیں کہ اللہ تو نے بیماری دی، تیرا شکر، یہ تعلیمات بھی نہیں، بلکہ یہ تعلیمات ہیں کہ اللہ سے بیماری کو، پریشانی کو، مصیبت کو مانگو نہیں، جب آ جائے تو اس مصیبت اور اس پریشانی کو برداشت کرو، صبر کی تعلیمات ہیں، اور اللہ سے عافیت کو مانگو۔ بیماریوں پر دلیر ہونا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو گویا ہمیں اللہ جب کسی آزمائش کے اندر، پریشانی کے اندر ڈالتے ہیں، ہم اس پریشانی کو، اس آزمائش کو اللہ کی رحمت سمجھیں، زحمت نہ سمجھے۔ جو آدمی اسے زحمت سمجھتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ یہ اس کے لیے عذاب ہے، اور جو اسے رحمت سمجھتا ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے امتحان ہے۔ میں ایک امتحان کے اندر مبتلا ہوں، اسی کو قرآن نے کہا نا لَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم دنیا میں بھی عذاب چکھاتے ہیں، لیکن دنیا میں عذاب چکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ میرے یہ بندے میری طرف لوٹ کر آئیں۔ یہ ان کو ایک آفٹر شاکس دنیا کے اندر دیے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے جھٹکے مل رہے ہیں تاکہ یہ میری طرف متوجہ ہو جائے۔ ہمیں جو زلزلے کے جھٹکے ملتے ہیں اور ہم پر جو وقتاً فوقتاً کوئی ایسی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں، یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک الارمز ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ مومن تو یہی کرتا ہے۔ اسے اگر کوئی تکلیف ملتی ہے تو مومن اس تکلیف پر کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام پر بھی اللہ کی طرف سے کچھ تکلیفیں آئیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی جو قرآن نے کہا نا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ہم ان کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے جو مجاہدات ہیں نا، ان کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ بعض مجاہدے وہ ہوتے ہیں ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں، لمبے لمبے نفل پڑھ لیے، یہ اختیاری مجاہدہ ہے کہ میں نے اختیاری طور پر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، ہم پر آزمائش بن کر آتی ہیں، یہ اضطراری مجاہدے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی طرف سے ہم پر تکلیف بن کر آئے اور اضطراری مجاہدہ ہو، وہ مجاہدہ اللہ کے زیادہ قریب کرتا ہے بنسبت اختیاری مجاہدے کے۔ جو ہم اپنے اختیار سے اپنے آپ کو کسی ایسی مشقت اور تکلیف میں ڈال دیں، یہ ہمارے اختیاری مجاہدے۔ صحابہ کو اضطراری مجاہدے حاصل تھے، اس لیے صحابہ اپنے ایمان کے اس معیار تک پہنچ گئے کہ امت کے باقی افراد صحابہ کے ایمان کے اس معیار تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے انہیں اضطراری مجاہدات کے اندر ایسا پکا کر امت کے سامنے رکھ دیا۔ امت پر آنے والی تکلیفیں، مشقتیں، مصائب، پریشانیاں، غم، ان غموں میں اگر ہم اللہ کو پکاریں گے تو اللہ ہمارے لیے راحت کے سامان پیدا فرمائیں گے۔ حضرت فاطمہ نے جب اللہ کے نبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے نبی کو بیماری کی حالت میں دیکھا تو کہنے لگی واہ کرب ابا، ہائے میرے والد کی تکلیف، ہائے میرے والد کی مشقت۔ اللہ کے نبی پانی کے ایک برتن میں ہاتھ کو ڈالتے تھے اور پھر اس ہاتھ کی چھینٹیں اپنے چہرے پر پھینکتے تھے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ نے پیغمبر مصطفیٰ کی اس تکلیف کو دیکھ کر یہ کہا کہ واہ کرب ابا، کاش ہائے میرے ابا کی تکلیف، اتنی تکلیف کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا اللہ کرب ابی کا بعد اليوم، میری بیٹی فاطمہ، میرے جگر کے ٹکڑے، تیرے والد پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ کیا مطلب؟ اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ تو لہٰذا یہ غم، یہ تکلیفیں، یہ مشقتیں ایک انسان کی زندگی کا جو ہے حصہ ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں نا ہم خوش رہیں، وہ جنت ہے۔ اللہ نے خوشی کا جہان جنت، دنیا غموں اور خوشیوں سے بھری پڑی ہے۔ لہٰذا جب ہم غم میں اللہ کو یاد کریں گے، ہمیں خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ خوشیوں میں شکر ہے، غم میں صبر ہے۔ یہ دونوں صبر اور شکر اسلام کی تعلیمات ہیں، اس سے انسان کی زندگی خوبصورت بن جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔